جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام حضرت سلیمان بن حشم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک روز جو ہے کہ فجر کی نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز کے بعد بازار جانا ہوا۔ راستے میں ان صحابی کا جو ہے کہ مکان آتا تھا۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ان کی والدہ آئی اور پوچھا کہ آج جو ہے کہ سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ جن کا نام حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہنے لگی کہ ساری رات وہ نفلی نماز پڑھتے رہے، نفلی عبادات میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے صبح کے وقت میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ حاضر نہ ہو سکے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ساری رات نفلی نماز پڑھنے سے بہتر یہ تھا کہ وہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، اس لیے کہ نفلی نماز تو نفلی ہے اور فرض فجر کی جو نماز ہے وہ فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلے میں اگر کوئی جو ہے کہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو مقام فرض اور واجب کا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو جس چیز کا درجہ ہے اس درجے کے مطابق ہمیں عمل کیا جائے۔ اور اگر رات کو انسان نفلی نماز ادا کرتا ہے پھر جو کہ صبح کی نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو نور علی نور ہے، اس سے بڑے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ میں رات کو نفلی نماز ادا کروں گا اور صبح جو ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا نہیں کر سکوں گا، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ ساری رات آرام کرے اور صبح جو ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔